وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں۔ بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 601 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز عشاء پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، بتاؤ آج کون سی رات ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی روح زمین پر 100 سال تک تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اس بات کا لوگوں نے صحیح مطلب نہیں سمجھا کہ وہ 100 سال تک اس کی تعویل، اس بات کی مختلف تعویل کرنے لگے۔ فرمایا، جو لوگ اب زمین پر موجود ہیں، اب آئندہ 100 سال تو گزریں گے، تم میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، حدیث تو ہو گئی یہاں پر مکمل۔ اب سب سے پہلی بات جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں فاروق اعظم کے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عشاء پڑھائی، جو آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی، اور ہم نے پڑھی۔ پھر ہم سے پوچھا، بتاؤ آج کون سی رات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا اپنی امتیوں سے کسی بات کا پوچھنا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک قابل استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے، بھائی بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوئے؟ اور کوئی جاہل کہہ دے کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں، وہ ہمیں کیا پڑھائے گا؟ ایسا بولیے نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی قابلیت کو چیک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ جائے گا شاگرد کہ استاد جو ہیں ہمیں چیک کر رہے ہیں۔ ایسے حضور نے بسا اوقات کئی ایک مرتبہ پوچھا، بتاؤ آج کون سا مہینہ ہے، آج کون سا سال ہے، کون سی تاریخ ہے، دن کون سا ہے؟ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پوچھتے ہیں، بھائی بتاؤ آج کون سا دن ہے، بھائی پوچھتے کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے خبر نہیں ہے، اسے خبر ہوتی ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس سوال سے حکمت بھری بات یہ ہوتی ہے، اگر کسی کی توجہ نہ ہو کسی کام کی طرف، اس کے سوال کرنے سے وہ متوجہ ہو جائے اس کام کی طرف۔ اس لیے حضور نے پوچھا، بتاؤ کون سا رات ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے غیب کی خبر دی۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، اور یہ اہل سنت کا جو علم غیب کا دعویٰ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ ہے نزول قرآن کے بعد کا دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑی مشکل بات سمجھا رہا ہوں لیکن سمجھنی ضروری ہوتی ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے، یہ ہم دعویٰ کب کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ ہے نزول قرآن کے بعد کا، نزول قرآن سے پہلے کا دعویٰ نہیں۔ سمجھے بات کو؟ اس لیے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا ویسے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا رہا۔ سمجھے بات کو؟ جب مکمل قرآن نازل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان و یکون کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے زمانے میں جو کچھ تو نہ جانتا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سب کو تجھے سکھا دیا ہے، سب کو تجھے بتا دیا ہے۔ تو اب علم غیب کا جو دعویٰ ہے اہل سنت کا وہ آپ نے سمجھ لیا، اور عقیدہ وہ ہوگا جو قرآن اور سنت والا ہوگا۔ جو عقیدہ قرآن حدیث سے ملے گا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس سے ہم ذرہ برابر بھی پیچھے بولیے نہیں ہو سکتے۔
اب کوئی اعتراض کرنا علم غیب پر، جب بھی آپ سے پوچھے کہ حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، ان سے یہ کہا کرو بتاؤ قرآن کے نزول ہونے کے بعد اللہ نے فلاں چیز کا علم نہیں دیا، وہ آیت پڑھو قرآن کی، وہ حدیث رسول سناؤ، اور خبر وہ دے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ یہ بار بار میں اصول بتا چکا ہوں، یہ اصول قرآن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنا دیا نا، اور کہا کہ بھائی بتاؤ اب، وہ کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بولا اب آدم تم بتاؤ، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاؤں کے نام بتانا شروع کر دیے جو اللہ نے سکھائے تھے۔ تو نبیوں کو سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ ذرا زور سے کہہ دیجئے، اللہ ہوتا ہے۔ اب حضور جو پیش گوئی کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، اس میں مختلف سوالات لوگوں نے کہے اور کیے۔ بعد نے کہا کہ اس سے مراد قیامت ہے، اس سے مراد قیامت آ جائے گی 100 سالوں کے اندر، جبکہ صحیح بات کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ میرے صحابہ جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میں سے کوئی 100 سال تک زندہ باقی نہیں رہے گا، یہ تم سب نے انتقال کر جانا ہے۔ بتائیے کون کب کہاں مرے گا، کس کو کتنی زندگی ملے گی، کون جانتا ہے؟ بولیے، اللہ جانتا ہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے رسول بھی جانتے ہیں کون کہاں مرے گا، کس کو کتنی زندگی ملی ہے۔ یہ حضور نے کیا دی تھی؟ بولیے، غیب کی خبر دی تھی۔ اور قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر کیسی پوری ہوئی؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری صحابی تھے جو 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور کے سارے صحابی دنیا سے آہستہ 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 کر کے بولیے رخصت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ وہ کون سا زمانہ ہے؟ 30 سال کا۔ فرمایا پھر 30 سال اور، پھر 30 سال اور، یوں کر کے کتنے ہو گئے؟ بولیے 90۔ اور حضور کا وصال کب ہوا ہے؟ 11 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا ہے، اور 100 سال اس میں جمع کر لیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 111 سال۔ اور صحابی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 110 ہجری میں۔ 100 سال سے پہلے اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کہ اب روح زمین پر 100 سال تک کوئی میرا صحابی باقی نہیں رہے گا۔ پھر تابعین کا زمانہ آیا، پھر تابعین کا زمانہ آیا، اور پھر محدثین کا زمانہ آیا۔ یہ ادوار ہیں۔ آخری مرحلے میں ادوار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے 1 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک، 1 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک، یہ جو زمانہ ہے نا 100 ہجری کا پورا، لیکن پورے 100 سال ہیں، یہ تدوین قرآن کا دور تھا۔ اس کا دور تھا تدوین قرآن کا دور تھا۔ پھر 101 سے لے کر 200 ہجری تک یہ تدوین فقہ کا دور تھا۔ دین کو لکھوایا، امام اعظم بھی اسی میں ہوئے، امام مالک بھی اسی میں ہوئے، امام شافعی بھی اسی میں ہوئے، اور امام احمد بن حنبل بھی اسی میں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور امام اعظم جو ہے وہ 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور 80 ہجری کی آپ کی پیدائش ہے، اور 96 ہجری کی امام مالک کی پیدائش کا مبیش ہے۔ تو 164 ہجری امام محمد بن حنبل، پھر 201 سے لے کر 300 تک، 201 سے لے کر 300 سال تک یہ تدوین حدیث کا دور رہا ہے۔ اس میں بڑے بڑے امام محدث گزرے، جیسے امام بخاری 256 ہجری، امام مسلم، امام داؤد آپ کے شاگرد، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد۔ یہ جو 300 ہجری کا دور ہے، اس میں بڑے بڑے محدثین سیاستہ کے مصنفین کا دور ہوا ہے۔ اگرچہ حدیث زمانے رسالت میں لکھنی شروع
ہو گئی تھی، مگر باقاعدہ کو کتابی شکل میں ترتیب دینا، لکھنا، یہ اس کے بعد شروع ہوا. یہ ادبیار ہیں. اس کے بعد صوفیاء کا دور شروع ہوا، پھر مفسرین کا دور شروع ہوا، پھر اس کی قرآن کے تفاسیر لکھنی شروع ہوئی. تو جیسے زمانے کے اعتبار گزرتا رہا، اس کے ضرورت کے پیش نظر ان چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا. تو یہ زمانے کے کچھ ادوار تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. دعا کریں کہ خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق